आज का दिन भुसावल की तारीख में सुनहरे हुर्फों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि दो ऐसी कदावर शख्सियात हमारे दरमियान आज आई हैं और हमारे सलाहुद्दीन अदीब साहब भी एक ज़माने से चूँकि सहाफ़त से जुड़े हैं और ये दो हजरात जो हैं ये बड़े कदावर सहाफ़ी है। शमीम तारिक साहब तो मुहक्किक है, शायर है, सहाफ़ी है, नक्काद हैं और आज इसको योगायोग कहना चाहिए हाजी अंसार साहब कि यार सलाहुद्दीन ने भी बड़ी तकदीर लाया है कि तुम्हारी अलविदाई तकरीब में शमीम तारिक साहब और जनाब सरफराज आरजू साहब का तारुफ ये है कि हिंदुस्तान, रोजनामा हिंदुस्तान, जिसकी उम्र जो है वो इनकलाब से भी ज्यादा है। गालिबन 1935 में 36 से और 38 में इनकलाब आया था बाद में, तो उसके एडिटर हमारे दरमियान हैं। 90 साल अल्हम्दुलिल्लाह उसको हो रहे हैं। और सरफराज आरजू साहब जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, आप बाइकल्ला जब जाएं तो वहां पर देखना एक बहुत बड़ी इमारत है जहां से खिलाफत तहरीक शुरू हुई थी। डी अम्मा, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, ये जो शौकत बरादरान, अली बरादरान थे और उनके जो रुकायकार थे मुजाहिदीन आज़ादी, और वहाँ से जो आज़ादी की तहरीक चली थी। आज जनाब सरफराज आरजू साहब उस खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। बड़ी फाल शख्सियत है मुंबई की और शमीम भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आज की इस तकरीब का आगाज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से करना चाहता हूँ जो इस पूरी कायनात का, इस पूरी सृष्टि का खालिक व मालिक है। शायर हमदिया कलमात यूँ बयान करता है, यूँ अर्ज़ करता है कि हर्फ़ आगाज़ से पहले जो नाम है वो तेरा नाम है। हर्फ़ आगाज़ से पहले जो नाम है वो तेरा नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी सबकी जानो माल। ये वाकई अल्लाह का बड़ा करम है कि हम ऐसे त्रिवेणी संगम पर आज जमा हैं जहां पर एक रुखसती हो रही है बेटी की
اور باپ کی رخصتی اس سے پہلے ہو چکی ہے. وہ اپنی نوکری سے رخصت لے کر اب یہاں پر آ چکے ہیں اور بچی کی رخصتی آج ہو رہی ہے. آپ کو مبارکباد دولہے میاں, آپ کے والدین کو مبارکباد, آپ کے دوستوں کو مبارکباد جنہوں نے اللہ کی سنت کو بڑی سادگی سے ادا کیا. ایسی سادگی کی سنت ادا کرنے پر الحمدللہ بابرکت نکاح کا نسخہ ہم کو سنایا گیا ہے. اللہ آپ کے زندگی میں خوشیاں بھر دے اور ایک اچھی زندگی آپ دونوں خاندانوں کے ساتھ میں گزارے. محبت اور الفت آپ کے دونوں فریقین میں عطا کرے. صلاح الدین کا جہاں تک تعلق ہے, شمس اعجاز صاحب نے ان کو میرے حوالے کیا تھا اور وہ ہماری پرائمری اسکول میں پڑھاتے تھے جب میرا بچہ KG میں تھا. حالات بدلتے ہیں دوستوں, تغیر زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کورونا کے بعد میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ورنہ ہمارے ساتھ سے کئی لوگ کورونا میں ایسے چلے گئے جیسے رات کو ساتھ میں تھا اور دن میں غائب. تو نئی زندگی دی اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, بچیاں بیٹھی ہیں, میرے ساتھی اور بزرگ بیٹھے ہیں, کہ یہ نئی زندگی اللہ نے دی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. کورونا میں ہم شاید ہے کہ مرحومین میں شمار ہو سکتے تھے. ہمارے ہاتھ میں زندگی موت نہیں ہے, لیکن اگر اللہ نے زندہ رکھا ہے تو اس کا کوئی تقاضا ہے کہ سحر تقاضا ہے زندگانی کا دہر پانی میں کسی کے کام آ جائے تو اپنی زندگی دے دو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جو نئی زندگی دی ہے وہ اچھے کاموں کے لیے دی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کچھ حاسدوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں, کچھ منافقین کے ساتھ میں بھی ہماری نبرد آزمائی ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کچھ اچھے کام بھی لے رہا ہے. ہمارے پوری لائف راویر کے پاس گزارنے کے بعد اور ان کی جو کچھ بھی نجی زندگی ہے اس میں بھی بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. بچیوں کو انہوں نے پڑھایا. بچی نے ابھی آج ہمارے کل ایگزام دیا, لاسٹ پیپر دے کر آئی اور آج وہ رخصت بھی ہو رہی ہے. وہاں بھی کس کی رخصتی سینڈ آف ہو گیا. تو ایک چیزیں آتی جاتی رہتی ہے دوستو. یاد رہے گا دنیا میں آپ نے کیا یاد چھوڑی ہے. کیا آپ نے اپنی زندگی کے ہر پل کو اللہ کی عبادت, اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ نے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا راستہ یہ ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کچھ حصہ غربا کا ہے, کچھ حصہ ہمارے پڑوسیوں کا ہے, کچھ ہمارے اقربا کا ہے. کیا ہم نے اپنے دل میں حسد پالی یا لوگوں سے محبت پالی؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کا موقع اس نئی زندگی میں ہم کو ملا ہے. ایک ٹیچر کی سبکدوشی میرے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس زندگی سے جس دن ہم سبکدوش ہوں گے, واپس اگر آپ نے فرشتوں کو کروڑوں روپئے دیے اور ان سے کہا کہ اللہ سے کہو مجھے 10 منٹ کے لیے دنیا میں بھیج, میں بہت نیکی کے کام کرنا چاہتا ہوں, کیا ہم واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں آئے. لیکن یہ زندگی کے بعد اب جو نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اس پہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ جو کچھ ایک ذمہ داری, ایک خلافت کے آپ نے وہاں پر خلیفہ ہو کے کام کیا, اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ جائے, اگر ہماری انسانی کمزوریوں سے ہم اس کے ان گناہوں کے ارتکاب میں چلے جائیں, تو آج اللہ نے آپ کو یہ نئی زندگی دی ہے, آپ اس کا فائدہ اٹھائیے. ریٹائرمنٹ کے بعد گھروں میں وظیفہ کرتے بیٹھنا یہی سب کچھ نہیں ہے. سماج میں بہت دکھ ہے, اس کو بانٹیے. پڑوسیوں کے بہت مسائل ہیں, ان کو دور کیجیے. سماج کے بہت مسائل ہیں, تعلیم کا بہت فقدان ہے. ان تمام کاموں کے لیے اگر آپ نے اپنی زندگی کے ایجوکیشن کا تجربہ اس قوم کے لیے لگایا
तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस जिंदगी के बाद की वो जिंदगी इंशाअल्लाह हमारी बहुत बेहतर रहेगी। अल्लाह हमारी तमाम कमियों को, जो इंसानी कमजोरियां है, जो आप में भी है, हम में भी है, उसको माफ करें। लेकिन जो कुछ भी आपने अपने इल्म से आने वाली नस्ल को नवाजा, उनके अंदर जो बदल लाया, अल्लाह उसका अजर अजीम आपको अता करें, आपका घर खुशियों से भर दे। ये दूल्हा और दुल्हन को हम सब मुबारकबाद देते हैं कि उनकी जिंदगी भी अच्छी तरीके से गुजरे। बहुत खुशी है, शम्स एजाज साहब बहुत मशहूर शख्सियत थे, बहुत मसाइल, कॉलम, शायर और उनके मज़ामीन बहुत मशहूर थे। भुसावल के अंदर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में उनका नाम जाना पहचाना जाता था। आज उनके खानवादे, उनकी बच्चियां समाज में डॉक्टर बनकर आ रही हैं, पढ़ी लिखी टीचर बनकर। गुलाम रसूल साहब ये दोनों इस्तकबाल कर रहे हैं अपने पुराने साथी का।